لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرا أما بعد. برادران اسلام، امت مسلمہ کی پردہ نشین ماں و بہنوں اور نونہالوں، ہم نے اپنے پچھلے درس میں سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ کی زندگی کی بابت کافی چیزیں پڑھیں. اللہ سے دعا کرتے جائیں کہ اللہ عز و جل ہمیں اس طرح صحابہ کی سیرتوں سے اور سب سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جگہ جگہ پر ہر موقع سے دروس اور عبر، لیسنز اور انفرنسز ڈرا کرتے ہوئے اپنی زندگی میں اچھی تبدیلیاں لانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب. پچھلے درس میں ہم نے دیکھا کہ سلمان فارسی کا جو سفر تھا، جہاں اس سفر کے تعلق سے ہم نے کافی سارے انفرنسز، کافی سارے دروس حاصل کیے، وہیں ایک بات صاف طور پر ثابت ہو گئی الحمدللہ کہ قرآن میں تورات اور انجیل کے تعلق سے جو باتیں آتی ہیں، اور تورات اور انجیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طریقے سے ذکر ہوتا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دو کتابوں میں، بلکہ زبور میں بھی، بلکہ پرانی کتابوں میں مینشن کیا گیا ہے، اس کا دوسرے معنوں میں، حالانکہ ہم قرآن کی آیات کا کسی صورت انکار نہیں کرتے، گیا سے گیا گزرا مسلمان بھی ہو قرآن کی کسی آیت کا کبھی انکار نہیں کرتا، مگر ان کی اس جرنی کو دیکھیں، سلمان الفارسی کے اس سفر کو دیکھیں تو اس سے بات ثابت ہو کر کے آتی ہے کہ ہاں، ان کی اپنی کتابوں میں، یہود اور نصارہ کی اپنی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر باقاعدہ طور پر موجود تھا. یہی وجہ ہے کہ جگہ جگہ پر جب یہ گئے تو آخری جگہ جب یہ پہنچتے ہیں اموریہ میں، وہاں کے راہب نے ان سے صاف طور پر کہا کہ اب سچے دین پر، یعنی لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ کہنے والا کوئی نہیں ہے، سیدھے اب تم وہاں چلے جاؤ جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آنے والے ہیں. اسی حساب سے موسیٰ علیہ السلام کی زبانی بھی اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، بنی اسرائیل کی قوم کے سامنے بات رکھوائی. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. تو تورات میں پہلے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا. اسی حساب سے عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی یہ بات نبی کریم یہ بات اللہ عز و جل نے کہلوائی. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی یہ بات سنوائی کہ اے بنی اسرائیل کے لوگوں، میں تمہارے پاس ایک ایسا رسول ہوں جو تم پر پہلے جو کتاب آئی تھی تورات، اس کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں. اس کو میں اوتھینٹیکیٹ کرتا ہوں، ویریفائی کرتا ہوں، ٹیسٹیفائی کرتا ہوں کہ یہ یقیناً اللہ عز و جل کی طرف سے نازل کی گئی کتاب ہے. وہ مبشرٌ برسول، اور میں ایسے رسول کی خوشخبری بھی دینے آیا ہوں جس کا نام احمد ہے، جو میرے بعد آئے گا. تو جگہ جگہ پر اللہ عز و جل نے تورات اور انجیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بتایا ہے. ہاں، یہ اور بات ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں، نبی بنا کر بھیجے جاتے ہیں، اس کے بعد سے یہود اور نصارہ نے ایک موقف اپنایا، ایک سٹانس لیا کہ نہیں، ہم زندگی بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی محمد کو اپوز کریں گے، ان کی رسالت کو نہیں مانیں گے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ عز و جل ان کو زائل کر کے، ان کو ہٹا کر کے دوسرے کو نبی بنا کر بھیجیں. تو اس حساب سے یہ لگاتار کوششیں کرتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے جگہ جگہ سے تورات اور انجیل میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں بھی مینشن تھا، جہاں بھی ان کا ذکر ہوا تھا، اس کو صاف طور پر ہٹا دیا. ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی ایک کتاب الجواب الصحیح میں نقل کرتے ہیں، لکھتے ہیں وہ
کہ میں نے اپنے زمانے میں زبور کے اندر صاف طور پر لکھا ہوا دیکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا جائے گا. میں نے اس وقت کی کتاب میں, اس وقت کی تورات میں دیکھا. پھر اس کے بعد میں نے وہی جو تورات ہے اسی کا جو ورژن ہے دوسری کسی اور صاحب کے پاس وہی ورژن پڑا ہوا تھا, اس کو میں نے اٹھا کر کے دیکھا تو اس میں سے غائب. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ورژن میں کتاب میں صاف لکھا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے, دوسرے ورژن میں بالکل بھی غائب کر دیا گیا ہو؟ تو جگہ جگہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو ہٹانے کی کوشش کی ہے. اس کے باوجود بھی وہ ان کی جو گاسپل ہے بارناباس کر کے, اس میں تو صاف الفاظ میں, اگر آج بھی آپ کو پرانے کہیں سے گاسپل کے ہو یا تورات کے ہوں نسخے پرانے مل جائیں آپ کو, میرے ہاتھ ایک لگا تھا آج سے 10-12 سال پہلے, ایک نسخہ لگا تھا. میرے کچھ اسٹوڈنٹس اوورسیز ہیں, تو ایک ایکویڈور سے ایک اسٹوڈنٹ تھے, تو ان کے پاس ایک بائبل تھی اپنی, تو انہوں نے بائبل مجھے گفٹ کے طور پر دی. میں نے کھول کر دیکھا بڑی پرانی بائبل, تو اس میں آپ ایسی بائبلس کو کھول کر دیکھیں صاف الفاظ میں, کیونکہ ہر جگہ یہ اپنی طریقے سے ترمیم کرنے سے رہے, ڈیلیٹ کرنے سے رہے, کہیں کہیں نام آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مل جاتے ہیں. اور ہیراکلیس نے صاف الفاظ میں کہا تھا, ہم آگے چل کر کے انشاءاللہ تعالیٰ ہیراکلیس کی وہ سٹوری بھی پڑھیں گے, ہرقل کی وہ سٹوری بھی پڑھیں گے, جس میں اس نے ابو سفیان کو سامنے لا کر کے بٹھایا, پیچھے دوسرے صحابہ کو بٹھا دیا, پیچھے دوسرے مکے والوں کو بٹھا دیا, پھر کہنے لگا الگ الگ طرح کے سوالات پوچھے. اس میں اس نے ایک سوال پوچھا تھا, پھر اس کا انفرنس میں آپ کے سامنے رکھوں کہ اچھا مجھے اندازہ تو تھا, ہرقل کہتا ہے, ہیراکلیس کہتا ہے, مجھے اندازہ تو تھا, مجھے معلوم تو تھا, کیونکہ میں نے اپنی نصارہ میں سے تھا, نصرانی تھا, میں نے اپنی نصرانی کتابوں میں انجیل میں پڑھ رکھا تھا کہ محمد نام کا ایک شخص نبی بنا کر کے بھیجا جانے والا ہے, مگر مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ تم میں سے آئے گا. تو صاف الفاظ میں لوگوں کو پتا تھا پہلے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے جائیں گے, نبی بنا کر بھیجے جائیں گے. اس سے بڑا ثبوت اس چیز کا اور کیا ہو سکتا ہے کہ جب انصار مدینے میں رہنے لگے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہجرت کر کے آنے سے پہلے لوگ وہاں پر بنو قریظہ, بنو قینقاع, بنو نذیر, یہ جو قبیلے تھے, یہود کے قبیلے تھے, یہ آئے دن یہاں کے جو لوکل ریزیڈنٹس ہیں مدینے کے, ان سے آئے دن ہمارے اپنے الفاظ میں کہوں پنگے لیا کرتے تھے, آئے دن ان کے جھگڑے ہوا کرتے تھے. اور جب بھی ان کا کوئی جھگڑا ہوتا, یا اس طریقے سے یوں مان لیں کہ کوئی کانٹریکٹ لینا ہے, کانٹریکٹ لینے کے لیے یہاں سے یہ یہود کے لوگ بھی گئے ہیں اور مدینے کے ریزیڈنٹس بھی گئے ہیں کوئی بزنس کانٹریکٹ کے لیے. اب کانٹریکٹ اگر یہاں کے ریزیڈنٹس کو مل جاتا, ان کو نہ ملتا, یا اس طریقے سے اور بھی سوچ کر دیکھیں ایسا کچھ ہوتا, تو فوراً یہ لوگ غصے میں آ جاتے, کہتے ایک نبی آنے والا ہے, ہم اس کے انتظار میں اصل میں یہاں آئے ہیں. صاف الفاظ میں کہتے ہم یمن سے آئے ہیں, وہاں ملکہ سبا جو تھی وہاں تھے ہم لوگ, ہم یہاں صرف اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں ہماری اپنی کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد کو یہاں امیگریٹ کرنا پڑے گا, وہاں مکے سے لوگ نکالیں گے اس کو, یا جہاں سے بھی نکالیں گے اس کو, محمد یہاں آئیں گے, نبی یہاں بنا کر بھیجے جائیں گے, اس کے انتظار میں ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں, یہاں آئے ہوئے ہیں. تو بار بار دعائی دیا کرتے. بلکہ قرآن کا وہ آیت پڑھے نا, وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. یہ لوگ جو ہے ان سے بار بار کہا کرتے تھے کہ جب نبی مبعوث ہو کر کے آئے گا, محمد جب مبعوث ہو کر کے آئیں گے, ہم ان کے ساتھ مل کر کے تم پر جیت حاصل کر لیں گے, تمہیں ہرا دیں گے ہم ان کو, اور عاد اور ارم کے جیسے ٹکڑے کرتے ہیں ویسے تمہارے ٹکڑے کر کے ڈالیں گے ہم. یہ سب باتیں صاف صاف الفاظ میں یہ لوگ کیا کرتے تھے, ان کی کتابوں میں یہ باتیں مذکور تھیں. اس کے چلتے بھی انصار نے, دیکھیں کسی کا بھی اسلام لانا صرف اللہ عز و جل کی رحمت اور اللہ عز و جل کی طرف سے ہدایت پر مبنی ہے, اس کے علاوہ اس کے سوا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. اگر اللہ کی طرف سے رحمت نہ ہو, اللہ کی طرف سے ہدایت نہ ملے, بندہ چاہے 1000 ہدایت نہیں پا سکتا. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سے کہہ دیا, ابو طالب کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کہہ دی. تو اللہ کی رحمت اور اللہ کی طرف سے ہدایت کے بعد اگر کوئی بڑا سبب تھا انصار میں سے اکثر لوگوں کے ایمان لانے کا, تو یہ یہود تھے. بار بار بولا کرتے تھے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ
یہاں سے کچھ لوگ حج کے موسم میں جاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کیمپس میں جا کر کے بات کرتے, اچھا تو یہ وہی لوگ ہیں, اچھا تو یہ وہی نبی ہے جس کے بارے میں ہم اپنے پڑوسیوں سے, یہود نصارہ سے سنتے آئے ہیں. تو روز روشن کی طرح یہ بات صاف ہو چکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پرانی کتابوں میں آج بھی موجود ہے, حالانکہ ان لوگوں نے ہزار کوششیں کی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نکال دیا جائے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب ہوتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اب 40 سال کی ہوتی ہے. ہم سب جانتے ہیں ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برتھ ڈے پر کنسنسس بالکل نہیں ہے, 7-8 الگ الگ اقوال آئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن پیدا ہوئے, اس دن پیدا ہوئے, مگر ان سب لوگوں کے اقوال کو جمع کریں آپ تو ایک کامن ڈینومینیٹر نکل کے آتا ہے کہ اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں پیدا ہوئے. تاریخ اس پر کوئی کنسنسس نہیں ہے, مہینہ لگ بھگ اکثر لوگوں کا, سب کا نہیں, اکثر لوگوں کا کنسنسس ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے. اب ربیع الاول کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہو جاتی ہے. یہاں ربیع الاول کے 40ویں ربیع الاول سے لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلے رمضان تک, ربیع الثانی, جمادی الاولیٰ, جمادی الثانی, رجب, شعبان, رمضان, 6 مہینے تک کنٹینیوسلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آنے لگتے ہیں. 40 سال کے ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے ہیں, ادھر خواب آنے لگے ہیں. میں اس کو سمپل انداز میں, سمپل الفاظ میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں. سچے خواب اصل میں یہ ہوتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خواب دیکھا, آج رات کو, آج ہفتے کی رات ہے نا, خواب دیکھا, اتوار کے دن جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے کی رات میں خواب میں دیکھا ہے سارے کا سارا انفولڈ ہوتا ہے, جو کا توں, ارے یہ تو میں نے پہلے ہی دیکھا ہے, یہ میرے, اچھا وہ بارش ہونے والی تھی, میں نے خواب میں دیکھی تھی بات بارش کی, بارش ہو رہی ہے. اچھا میں نے دیکھا تھا کہ فلاں صاحب اتر کر کے آ رہے ہیں اس گاؤں میں, آ گئے وہ. تو جو بھی خواب میں دیکھتے وہ سچ ہوتا. 6 مہینے تک یہ سلسلہ چلتا رہا. تو پہلے دن, اب آپ ایک عام انسان کی طرح سوچ کر کے دیکھیں کہ پہلے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح خواب آیا ہے رات میں سو کر کے, صبح میں اٹھ کر کے دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ ویسے ہی انفولڈ ہو رہا ہے جیسے رات کو خواب میں دیکھا ہے. انسان پریشان ہوتا ہے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نے کچھ دیکھا ہو اور جو کا تو ویسے ہی ہو رہا ہے. تو تھوڑا سا انسان وڈرون سے رہتا ہے, سسک جاتا ہے, رک جاتا ہے, نہیں سوچنے دو مجھے کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. پھر دوسری رات پھر خواب دیکھا, پھر نیکسٹ مارننگ جب جاگتے ہیں پھر ساری چیزیں جو کا تو ہو رہی ہیں جو خواب میں دیکھے. پھر تیسرے دن یہی ہوا, پھر چوتھے دن یہی ہوا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پسند آنے لگی, نہیں میرے ساتھ کچھ نہ کچھ ضرور ہو رہا ہے, مجھے دیکھنا چاہیے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. روز میں پہلے ہی دیکھ لیتا ہوں کہ کل کے دن یہ ہونے والا ہے, دیکھتا ہوں پھر ہوتا ہے, دیکھتا ہوں پھر ہوتا ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الگ تھلگ لوگوں سے رہنے لگے. اور تحنث نام کی جو عبادت ہے, ابراہیم علیہ السلام کی الگ الگ, ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کی الگ الگ طریقوں کی عبادتیں جو تھیں, ان میں سے ایک عبادت تھی اپنے آپ کو ایسے الگ تھلگ کر کے لوگوں سے سیکلوڈ کر کے عبادت میں لگ جانا. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہو, اگر تاریخ کا گہرا مطالعہ کرو, تاریخ کا مطالعہ, سیرت کے ساتھ ساتھ تاریخ کی پر نظر ہو آپ کی, تو اس وقت کے لوگ جو تھے معبودوں کی, جو الگ الگ ان کے آئیڈلز تھے, لات منات وغیرہ, ان کی بھی سیکلوڈ ہو کر کے عبادت کیا کرتے تھے کچھ لوگ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ عز و جل کی عبادت میں لگے رہتے تھے. کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, اسی وجہ سے وہ آیت آتی ہے. اس پر آگے انشاءاللہ تعالیٰ پھر بات ہوگی جب وہاں ہم پہنچیں گے. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر کے, الگ جا کر کے رہنے لگے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے, میں جو بھی دیکھتا ہوں دوسرے دن سچ ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رؤیا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوہ. نبوت کے جو الگ الگ حصے کرنے لگے آپ, تو سچے خواب, یا میں یوں کہوں ایک مومن کے جو اچھے سچے خواب ہوتے ہیں وہ نبوت کا 46th پورشن ہوتے ہیں, 46واں حصہ, 40 پر 6 کہتے ہیں آپ اس کو, نبوت کا 46واں حصہ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ہم 46 سال تک سچے خواب دیکھنے لگے تو ہمارے بھی سینگ نکل کے آئے, ہم بھی کہیں کہ میں بھی نبی ہو گیا, میرے بھی دیکھیں نا 46 سال سے میں آن ریکارڈ صحیح نہیں. 46واں حصہ ہے سے اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری پروفٹ ہوڈ کتنے کی تھی, نبوت کتنے کی تھی, 23 سالہ زندگی تھی.
23 سال آپ کو وحی آتی رہی. اور ان 23 سالوں سے پہلے جو ہوا ہے, یعنی ان 23 سالوں کے جو, جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہوتے ہیں, میں نے کہا 6 مہینے خواب آئے ہیں, سچے خواب. اگر 6 مہینے کا جو عرصہ ہے اس کو آپ 23 سے ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یعنی اگر آپ نے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر 6 مہینے کی بجائے 1 سال خواب دیکھے ہوتے تو 46 کی بجائے نبوت کا 23واں حصہ سچے خواب بنتے. مگر چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال خواب نہیں دیکھے, آدھے سال دیکھے ہیں, یعنی 1 سال کے 2 پورشن بنا لے آپ, ہر سال 2 کر کے, تو اس طریقے سے ہر سال 2 مطلب 23 into 2 46. اس وجہ سے یہ کہا کرتے ہیں, یہ کہا جاتا ہے کہ سچے خواب یا کسی مومن کے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتے ہیں. میں نے 46 بار خواب دیکھ لیے, میں 46 سال سے خواب دیکھتا آ رہا ہوں, نہیں, یہ سب باتیں بیکار کی باتیں ہیں. نبوت ختم ہو چکی ہے, اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے, بلکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو نبی بن کر نہیں, بلکہ اللہ عز و جل یہ کہتے ہیں, بلکہ میں کہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر کے یہ آئیں گے. اچھا, اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الگ تھلگ لوگوں سے رہنے لگے ہیں. اس کا ایک ایکسٹراڈنری فائدہ بھی ہوا. آپ یوں کہہ سکتے ہو, سوچ سکتا ہے کہ انسان کہ بھئی آپ جب لوگوں سے الگ تھلگ رہنے لگے ہو, اپنے آپ کو سیکلوڈ کرنے لگے ہو, آئسولیٹ کرنے لگے ہو, تو آپ مکے میں کہیں بھی رہ سکتے تھے سیکلوڈ کرتے ہوئے, حرم کے اندر کہیں بھی کسی کونے کو پکڑ لے سکتے تھے, آپ بیت اللہ میں کہیں کسی کونے میں رہ سکتے تھے. کیا ضرورت تھی اوپر جانے کی آپ کو, یعنی پہاڑ پر جانے کی؟ ایک انسان کے دماغ میں اس طریقے سے اگر سوال آئے تو اس کے کئی جوابات, اوتھینٹک جوابات بنتے ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ 1 سیکنڈ کے لیے سوچیں, اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ ہی میں, حرم ہی میں کہیں کسی کونے میں ہیں, جبریل آتے ہیں, پڑھنے کے لیے کہتے ہیں اقرا کر کے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ما انا بقاری کہتے ہیں, میں پڑھا لکھا نہیں ہوں, مجھے پڑھنا نہیں آتا. 1 بار 2 بار 3 بار لوگ کہیں گے کیا ہو گیا ہے اس کو, خود سے باتیں کرنے لگا ہے یہ, کہیں کسی کا سایہ تو نہیں ہو گیا, کہیں آنکھ میں جن تو نہیں آ گیا اس کے, کہیں اس پر جادو تو, یہ 1000 قسم کی باتیں ہوئیں گی. تو جب آپ اکیلے میں ہیں, جب آپ پر وحی آتی ہے, تو آپ کے اس طریقے سے لوگوں سے الگ تھلگ ہونے کا یہ ایک بڑا فائدہ ہوا. اور جب آپ پر وحی آنے لگی تو پہلی مرتبہ جس طریقے سے وحی آئی اور پھر آخری مرتبہ تک جس طریقے سے وحی چلتی رہی, علماء اس کو 6 الگ الگ حصوں میں بانٹتے ہیں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 الگ الگ طریقے سے وحی آیا کرتی تھی. سب سے پہلا تو ہم نے ابھی ڈسکس کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آیا کرتے تھے, اور یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ تھا. ابراہیم علیہ السلام کا دیکھیں, انی اذبحک فانظر ماذا تری. ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ میں تمہیں خواب میں ذبح کرتے ہوئے دیکھتا ہوں, تم کیا کہتے ہو. اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام کا خواب, انی رأیت 11 کوكبا, یہ صاف طور پر بتاتا ہے کہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ نہیں تھا. اسی طریقے سے ایک اور شکل وحی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ہے کہ جبریل ایک آدمی کا روپ دھارن کر کے آ جائیں, ایک آدمی کے گیٹ اپ میں, ایک آدمی کے ایوٹار کہتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں وہ الفاظ, تو اس گیٹ اپ میں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. اور عام طور پر دحیہ ابن خلیفہ الکلبی ان کی شکل و صورت لے کر کے آیا کرتے تھے جب بھی انہیں انسانی روپ میں آنا ہوتا. تو یہ سیکنڈ ٹائپ ہو گیا کہ وحی لے کر کے جبریل آ تو رہے ہیں مگر ایک عام آدمی کی طرح, ایک عام انسان کی طرح. سامنے والے کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبریل آئے ہیں, بلکہ لوگوں کو لگے گا کہ سچ مچ دحیہ ابن کلبی آئے ہیں کر کے لوگوں کو لگے گا. اور وہ حدیث جبریل میں دیکھیں کیا ہوا تھا. حدیث جبریل میں صاف الفاظ میں آتا ہے کہ ایک ایسا شخص آتا ہے جس کے کپڑے ایک دم سفید, بال ایک دم کالے, دور سے سفر کر کے آیا تو ہے, ہمارے بیچ کا بھی بندہ نہیں لگتا, ہم میں سے کوئی نہیں جانتا اس کو, وہ دور سے آیا ہے مگر اس کے دور سے جب سفر کر کے آتے ہو تو آپ ڈسیبلڈ رہتے ہو, بالکل بھی آثار نظر ہی نہیں آتے سفر کے, ایسے لگتا ہے ابھی بیڈ روم سے نہا کر کے کوم ووم کر کے کپڑے وپڑے پہن کے آیا, ایسا لگتا ہے, اتنا صاف شفاف اس کا لباس ہے, اتنے ڈھنگ سے اس کے بال بنے ہوئے ہیں. اور پھر جب یہ جانے لگے تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتاکم جبریل یعلمکم دینکم, تاکہ تمہیں دین سکھلا سکیں, اس حساب سے جبریل آئے تھے. تو یہ تیسری شکل, بلکہ یہ دوسری شکل ہوئی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبریل علیہ السلام ایک انسان کے روپ میں آتے ہیں. اسی طریقے سے تیسری شکل یہ ہوتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ کبھی مجھ پر وحی جو ہے تیز گھنٹی کی طرح ہوتی ہے, گڑ 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 ٹن 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 ٹن, بہت سخت تیز, جیسے کوئی گھنٹی زور سے بج رہی ہو. ایسے صورت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, یعنی اس حال میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا ہے. اور
اس سلسلے میں تو یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ سب سے سخت قسم کی وحی ہوا کرتی تھی. اس میں یہ ہوتا تھا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی گھنٹی کی شکل میں اس طریقے سے ایسے موسم میں آ رہی ہے جب سخت سردی پڑ رہی ہو, کئی بار ہم دیکھتے ہیں مدینہ مکے کا ٹیمپریچر سنگل ڈیجٹس میں چلا جاتا ہے, تو ایسی صورت میں بھی مجھ پر وحی جب نازل ہوتی تو میرے پسینے نکلتے تھے. اور ایک مرتبہ تو ایک صحابی اپنا زانو, اپنا پیر نیچے رکھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر ان صحابی کے پیر کے اوپر ہے, ایسا لگنے لگا ان صحابی کو کہ اب میرا پیر ٹوٹ جائے گا, اتنا سخت اس کا عالم تھا. تو اس طریقے سے الفاظ آتے ہیں. تو یہ تیسری قسم ہوئی ہے. چوتھی یہ ہے کہ یہ جبریل علیہ السلام اپنی اصلی صورت میں 600 ونگز, ہاں جبریل علیہ السلام کے 600 پر ہیں, ایک نہیں دو نہیں. ہم تھوڑا سا کوئی بڑا پرندہ جس کے 2 بڑے بڑے پر ہوں دیکھ کر کے پریشان ہو جاتے ہیں. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار غالباً اس طریقے سے مشاہدہ کیا ہے جبریل علیہ السلام کو ان کے اپنے اصلی روپ میں. 600 ونگز پورے ہورائزن پر چھا گئے تھے, بس جہاں بھی دیکھو ونگز 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 پر چاروں طرف. تو یہ ایک اور طریقہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک وحی لانے کا. 5واں طریقہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ عز و جل ڈائریکٹلی کمیونیکیٹ کرتے ہیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ عز و جل نے بات چیت کی تھی, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا, جیسے موسیٰ سے بات چیت ہوئی تھی ویسے ہی جب نماز فرض بھی نا تو اللہ عز و جل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹلی بات کی تھی. یہ 5 طریقے کی ہوئی. 6ٹھی اور آخری قسم کی وحی یہ ہے کہ اللہ عز و جل اس بندے کو, یعنی اس فرشتے کو جو وحی لے کر کے آتا ہے, اس کو ظاہر ہونے نہیں دیتے. وہ آپ کے سامنے اپیئر نہیں ہوتا, بلکہ وہ چھپا چھپا ہی رہتا ہے, کنسیلڈ ہی رہتا ہے وہ, اور آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں بات ڈال کے چلا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں ان روح القدس القا فی نفسی, یا پھر یوں کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ہاں نفث فی روعی, ان روح القدس نفث فی روعی ان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها, كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اپیئر نہیں ہو رہے ہیں یہاں پر جبریل علیہ السلام, بس ڈائریکٹ ہم الہام کر کے اس کو ایک لفظ دے سکتے ہیں, مگر الہام سے قریب تو ہے ہی ہے. تو یہ 6 طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آیا کرتی تھی. ایک ضروری بات یہاں پر میں آپ کے سامنے رکھ دوں, کئی اورینٹلسٹس, مستشرقین جنہیں کہتے ہیں, یعنی اورینٹلسٹ وہ ہوتا ہے جو دین کا خوب گہرائی سے, میں اور آپ نہیں پڑھ پائیں گے دین کو, اتنا دین کا مطالعہ کرتا ہے, PhDs تک کر لیتا ہے دین میں. کیوں؟ مسلمان بننے کے لیے نہیں, اسلام کو پھیلانے کے لیے نہیں, لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے کے لیے نہیں. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر جو بھی فالٹس ہیں وہ ایکسپوز کیے جائیں. اسلام میں جہاں کہیں غلطی پڑھ کے دیکھتا ہوں, کہیں اگر کوئی غلطی نظر آ جائے تو دنیا کے سامنے ایکسپوز کر دوں میں کہ اسلام غلط ریلیجن ہے. تو اس نیت سے کئی لوگ اسلام کو پڑھتے ہیں, ان کو اورینٹلسٹ کہتے ہیں, یعنی مستشرق کہتے ہیں ان کو. تو ایسے مستشرقین میں سے کچھ کا ماننا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی وغیرہ کچھ نہیں آئی, وہ ڈیپ سلمبر میں ہوتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, سو جاتے تھے, خواب دیکھ لیا کرتے تھے, یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسٹرانگ ایموشنلی بہت اسٹرانگلی فیل کرتے تھے کسی دن, اور اسٹرانگ سینٹیمنٹس ہوتے تھے کسی وجہ سے, اس وجہ سے, یا پھر کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امیجنری پاور اتنی بڑھ جاتی تھی, اس کو سب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کا نام دے دیا ہے. کہ ایسا کہتے ہوئے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور صاف صاف سیدھے سیدھے قرآن پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم مسلمانوں کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ وحی جو ہے ایک الگ چیز ہے, یہ انٹرنل نہیں تھی کبھی بھی, سامنے سے آ کر کے بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہے, اور جاگتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی ہے. سوتے ہوئے کبھی وحی نہیں آئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, جاگتے ہوئے وحی آئی ہے. تو یہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے غار حرا میں اکیلے رہنے لگے ہیں. اچھا, غار حرا کے بارے میں نے آپ سے کہا کہ وہاں جانے کا ایک اپنا فائدہ تھا, اکیلے رہنے کا, اس میں کچھ اور فائدے ہیں. اس میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ جب ایک انسان عام طور پر اکیلے میں رہنے لگے, سب لوگوں سے دور الگ تھلگ ہو, اکیلے میں رہنے لگے, تو انسان کو موقع ملتا ہے کہ خود اپنے آپ پر کیا ہو رہا ہے, وہ اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے, اس کو ایسے ہی کیوں بنایا گیا, اس سے اللہ عز و جل کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, وہ کیوں ایسا, یہ ان چیزوں پر غور کرنے کا ایک انسان کو موقع ملتا ہے, ریفلیکشن کا موقع ملتا ہے ایک انسان کو. عام طور پر یہ ہوتا ہے, آپ اکیلے ہو جاؤ, سیکلوژن میں چلے جاؤ, آپ بیٹھ کر کے سوچنے لگتے ہو. انفارچونیٹلی آج یا تو ہمارے پاس
ایسا خالی وقت ہے ہی نہیں کہ ہم دیکھیں نا, آج کی بھاگ دوڑ کی زندگی اتنی کنسٹرینڈ ہو گئی ہے ہماری کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوتا خالی وقت. آپ کسی سے پوچھیں when was the last time you had a free wonderful time, نہیں پتہ نہیں, اس کا سر کھجانا پڑتا ہے. وہ کہتا ہے شاید 1 سال پہلے میں کہیں گیا تھا تب خالی تھا. ایسا وقت ملتا ہی نہیں ہے ہم لوگوں کو. تاکہ اور اگر ملے وقت تو ہم ریفلیکشن کریں نا. اگر وقت ملتا بھی ہے تو ہم گناہ کرتے ہیں. اکیلے میں ہو جاتا ہے بندہ, اپنے ہاتھ میں موبائل فون ہے یا کوئی اور گیجٹ ہے, اس میں وہ سب کرتا ہے جو عام طور پر لوگوں کے سامنے نہیں کرتا. تو اللہ عز و جل سے توفیق مانگیں کہ ہم کبھی ایسا سیکلوژن والا وقت, اکیلے والا وقت اللہ عز و جل ہمیں عطا کریں تاکہ ہم بیٹھ کے ریفلیکٹ کر سکیں کہ میری زندگی ایسی کیوں ہے, مجھ سے کیا امید کی جا رہی ہے, میں نے ایسا کیوں کیا. کئی ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں اس کی وجہ سے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو سیکلوژن چوز کیا, دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار یعنی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے تھے, ایک دم ایٹ دا ٹاپ آف دا ماؤنٹین. وہ جو غار ہے, غار حرا, ٹاپ آف دا ماؤنٹین ہے. اس میں ایک چھوٹی سی بات بتا دوں کہ ہم میں سے کئی, خاص طور سے سب کانٹیننٹ کے لوگ ہیں جو یہاں سے جب عمرہ یا حج کے لیے جاتے ہیں تو غار حرا, غار ثور وغیرہ جا کر کے آتے ہیں. یہ اصل میں ایک کھلی بدعت ہے, گمراہی ہے. وہاں جانا, وہاں جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھنا, یا پھر وہ اس کو فیل کرنے کی کوشش کرنا کہ ٹھیک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیسے. ارے اگر اس میں کچھ فیل کرنے والا ہوتا ایلیمنٹ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے صحابہ کو بولتے کہ بھائی آپ مسلمان ہو گئے ہو, چلو ایک چکر لگا کے آؤ. کسی کو نہیں بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے, نہ صحابہ نے کبھی اپنے فالوورز کو بھیجا, تابعین وغیرہ کو, کبھی نہیں ہوا یہ. تو ہم کیوں, اچھا اس کے پیچھے ایک وجہ کیا ہے؟ ہم میں سے کچھ یہ کام اس لیے کرتے ہیں کہ ہم جہاں رہتے ہیں سب کانٹیننٹ میں, وہاں کئی ایسے ریلیجنز ہیں جن کے ماننے والے پہاڑوں پر جاتے ہیں. وہ یاترا کی وجہ سے, وہ نام لینا نہیں چاہتا بیکار میں, تو ان پہاڑوں پر وہ بھی ننگے پیر جاتے ہیں, ایک کپڑے میں, پتہ نہیں کیا کیا ان کے ساتھ خرافات والی چیزیں ہوتی ہیں, وہ سب کرتے ہیں. ان کا دیکھا دیکھی ہمارے کچھ مسلمان بندو وہاں جب جاتے ہیں مکے کو, وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ بھی کرتے ہیں تو ہم بھی کریں گے نا. اللہ المستعان. لا علمی کا نتیجہ. اسی وجہ سے جو سب سے پہلا ورڈ آیا اقرا, اس میں بہت بہت گہری باتیں پنہا ہیں, چھپی ہوئی ہیں. ارے پہلی وحی جب آئی الحمدللہ رب العالمین بھی تو ہو سکتی تھی, قل هو اللہ احد بھی تو ہو سکتی تھی, بڑی بڑی باتیں ہو سکتی تھی. نہیں, اقرا بسم ربک الذی, اس پر بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اکیلے میں جا کر رہتے ہیں تو اس کا ایک اور بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اوپر پہاڑ کے اوپر چلے جاؤ, وہاں سے دنیا آپ کو ایک الگ طریقے سے دکھائی دیتی ہے. جب آپ لوگوں کے بیچ ہوتے ہو تو دنیا الگ دکھائی دیتی ہے. جب آپ تھوڑا سا لوگوں سے دور ہو جاؤ, دنیا کو دیکھنے کا نظریہ بدلتا ہے. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جب آپ کسی پرابلم میں پھنسے ہو تو پرابلم کے اندر پھنسے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے رہو, کوئی سمجھ میں نہیں آتا. 2 قدم پیچھے ہٹ جاؤ, بگ پکچر کی طرح سمجھ میں آئے گا سارا آپ کو. 2 قدم پیچھے ہٹ لیا آپ نے اور پرابلم کو اینالائز کرنے لگے, اس کے سولوشنز نکلتے آتے ہیں. تو اسی طریقے سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر وہاں ہیں تو وہاں سے ایک تو سیدھے بیت اللہ نظر آتا ہے, اللہ کا گھر بیت اللہ کعبہ سیدھے نظر آتا ہے وہاں سے جبل حرا سے. اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ جب اوپر اٹھتا ہے انسان اس طریقے سے پہاڑ کی چوٹی پر چلا جاتا ہے, وہ دیکھتا ہے اس کے سامنے ایک نہیں, وہ کتنے سارے پہاڑ, آسمان, بادل, پرند چرند, ایسا لگتا ہے سب کے سب ایک ریزوننس میں اللہ عز و جل کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں, سب ایک دم پیس. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالدَّوَابُ. کتنے انسان کو چھوڑ کر کے باقی جتنے بھی ہیں سب اللہ عز و جل کے سجدے میں, اللہ عز و جل کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. اور کسی کو چوائس نہیں ہے عبادت کروں کہ نہ کروں, آج چھٹی لوں کہ کل چھٹ نہیں, اس نماز کو آؤں کہ اس, نہیں, کسی کا چوائس نہیں, کسی کے پاس اختیار ہی نہیں ہے. سب طوعاً او کرہا جب کہا گیا قالتا اتینا طائعین, آسمان اور زمین نے کہا نہیں, ہم وہ ہمارے کو چوائس ہی نہیں چاہیے. یہ ایک انسان کو چوائس ملی ہے تو ہم اتنے نخرے دکھلاتے ہیں. تو جب بندہ اس طریقے سے دور جا کر کے خاص طور سے اوپر جاتا ہے پہاڑ کے اوپر, یہی وجہ ہے آپ میں سے اگر کسی نے فلائٹس لی ہیں, فلائٹ کی سواری کی ہے, ایروپلین میں کبھی آپ گئے ہیں, تو دیکھو آپ جب ٹیک آف کرنے لگتے ہو آپ, دنیا ایک الگ طریقے سے دکھائی دیتی ہے آپ کو, سب چھوٹے چھوٹے لگتے ہیں. اور اسی حساب سے آپ بادلوں میں جب چلے جاتے ہو تب دنیا ایک الگ, اس میں سمجھ میں آتا ہے, ریفلیکشن کا موقع ملتا ہے اس میں, اچھا یہ دنیا ایسی ہے, اچھا میں اتنی چھوٹی ہستی ہوں. جب ہم یہاں زمین پر ہوتے ہیں
بہت اکڑ کے چلتے ہیں، میں بھی کرتے رہتے ہیں. جب اوپر اڑ جاتے ہیں وہاں پر ہوا میں ہوتے ہیں تب دیکھتے ہیں یار سب اتنے چیوٹی جیسے لگ رہے ہیں. تب ہمیں ہماری اپنی حقیقت سمجھ میں آتی ہے کہ ہم کچھ نہیں ہیں. هل اتى على الانسان شيء من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. قابل ذکر تک چیز نہیں تھے ہم، سیمن تھے ہم. کون بولنا چاہے گا پبلک لائف میں کہ میں ایک زمانے میں نہیں بولتے کوئی. تو اتنی گئی گزری چیز تھے ہم. تو اس طریقے سے فائدے ہوتے ہیں اوپر جا کر کے یا سیکلوژن میں رہ کر کے یا پہاڑوں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پہاڑوں پر جائیں کریں، بس یاد یہ رکھیں کہ اللہ عز و جل نے ہمیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کے تحت یہ بات صاف سمجھ لیں کہ اللہ عز و جل نے ہمیں کبھی اس چیز کا پابند نہیں کیا کہ تکلیف ہو تو بھی عبادت کرو. نہیں، جب تک آسانی ہو تب تک عبادت کرو. فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا اطیعوا. پھر اس کے بعد اللہ عز و جل دوسری جگہ کیا کہتے ہیں؟ قرآن بھی اگر تمہیں نماز میں پڑھنی ہو فقرؤوا ما تیسر من القرآن، جو قرآن میں تم سے آسانی سے پڑھا جا سکے. یعنی عبادت آسانی کے لیے آئی ہے، مشقت کے لیے نہیں آئی ہے عبادت ہماری. اسی وجہ سے دیکھیں ہماری کسی عبادت میں ننگے پیر چلے جاؤ، پہاڑوں کے اوپر چلے جاؤ، دن رات بھوکے رہو، کبھی نہیں ہوتا. ارے بھائی اگر کسی سے روزہ نہیں بنتا اس کا فدیہ دے دے اٹھا کر کے. یہاں اتنی آسانیاں ہمارے اپنے ریلیجن میں ہیں. سفر پہ ہو آپ جمع کر لو نماز کو، سفر پہ ہو آپ قصر کر لو. یہ آسانیاں کیوں ہیں؟ کیونکہ اللہ عز و جل یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ عز و جل ہم پر سختی کرنا نہیں چاہتے. تو یہ جو پاکھنڈی قسم کے ادیان ہیں ان میں یہ باتیں ہوا کرتی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے غار حرا میں بیٹھے ہیں تو اچانک اب جبریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے ہیں. یاد رکھیں اگر جبریل نہ آ کر جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، میں بتا رہا ہوں اوپر پہاڑ کے اوپر غار کے اندر ایک کیو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں لگے ہوئے بیٹھے ہیں، ریفلیکشن میں لگے ہوئے بیٹھے ہیں. ایسے میں اچانک کوئی بندہ، کوئی انسان بھی آ جائے، جانور پرندہ اورندہ نہیں، کوئی اچانک کوئی بندہ بھی آ جائے تو انسان تھوڑا سا سٹ پٹا جاتا ہے، کیونکہ وہاں کوئی آتا جاتا نہیں تھا. ایٹ موسٹ اگر کوئی آتے بھی تھے تو خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک دن 2 دن وہاں رہ لیتی، پھر واپس گھر چلی جاتی. بچے جو تھے گھر پر، یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے 10 دن 8 دن رہا کرتے. کھانے پینے کا سامان ختم ہو جاتا، پھر واپس جاتے، پھر سامان لے کر کے پھر آ جاتے. اب ایسے میں اچانک کوئی بندہ بھی آ جائے، انسان بھی آ جائے تو انسان ارے تم کون، یہاں کیوں، کیسے؟ یہ ہوتا ہے انسان کے ساتھ. یہاں سیدھا فرشتہ سامنے آیا ہے اور آ کر کے کہتا ہے اقرا، پڑھو. اور سامنے ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو پڑھنے کا کہا گیا وہ اس لیے کہ جبریل لکھ کر کے لے آئے تھے. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من، وہ 5 جو آیتیں ہیں شروع کی علم الانسان ما لم یعلم تک، وہ لکھ کر کے لے آئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھو کہتے ہیں. اگر یہ لکھ کر کے نہ لے آتے تو ممکن تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قل کہتے، کہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے قل یا ایھا الکافرون قل اوحی الی قل یا ایھا الناس، یہ ہو جاتا. پڑھو جو کہا ہے، میں نے کہا اس میں بھی بڑی گہری باتیں موجود ہیں. اقرا سے صاف الفاظ میں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ عز و جل نے اس امت مسلمہ پر، اس قوم پر پڑھنے کی بہت بڑی ذمہ داری ڈالی ہے. انفارچونیٹلی ایسا ہے کہ ہماری اپنی مسلمان قوم خاص طور سے اس سب کانٹیننٹ میں سب سے زیادہ ان پڑھ الٹریٹ قوم ہے. ویسے کلاریفائی کر دوں میں کہ میں لٹریسی سے یہاں یہ ورلڈلی جو ایجوکیشن ہوتی ہے، BCom گریجویٹ بن گیا، BSc گریجویٹ بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، PhD کر لی، اس کی بات نہیں کر رہا. دینی علم حاصل کرنے کی بات کر رہا ہوں. ارے جب ہم دینی علم ہی حاصل نہیں کریں گے تو کیا ہم گائیڈڈ رہیں گے؟ کیا ہم دین پر رہ سکتے ہیں؟ کیا ہم دنیا میں سرخرو ہو سکتے ہیں؟ دنیا میں ایک رینز ہمارے ہاتھ میں ہو سکتی ہیں؟ ناممکن. کیوں؟ کیونکہ ہمیں دین کا علم ہی نہیں ہے، دین کا شعور ہی نہیں ہے. یہی وجہ ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے الفاظ میں کہا ہے اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا. یہ جو 4-5 الفاظ کہیں میں ان کی تشریح میں گئے بنا میں ایک لفظ میں کہوں، اگر تم اپنی ساری زندگیاں دنیا 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 کمانے میں لگا دو، اللہ عز و جل تمہیں ذلیل کر کے رکھیں گے. سلط اللہ علیکم ذلا. اور یہ ذلت اس وقت تک نہیں ہٹے گی حتی یرجعوا الی دینکم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب تک بندہ واپس دین کی طرف نہیں جاتا
تب تک اس سے وہ ذلت ہٹنے والی ہے نہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی سارے ہمارے آس پاس جن کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں, کئی سارے نوجوان پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں, ہر قسم کی الٹی سیدھی حرکتیں, آپ نام لو وہ چیز وہ کر رہے ہوتے ہیں. سڈنلی ایک دن ان کو توفیق ہوتی ہے اللہ عز و جل کی عبادت کی, نماز کے لیے آتے ہیں, 4 دن 5 دن 8 دن 10 دن نمازیں پڑھی, بندہ سیدھا ہونے لگا, کنٹینیوسلی نمازیں پڑھتا ہے, دین کی طرف اس کی رغبت بڑھتی جاتی ہے, نیک سے نیک تر, اچھے سے اچھا بنتا جاتا ہے. یعنی اس کے سارے افیز سب نیوٹرلائز ہو جاتے ہیں, کوئی پرابلم نہیں رہتا اس کا. یہ عام طور پر یہ ہوتا ہے. اور ہم ہیں کہ اسلامک ایجوکیشن سے بھاگتے ہیں, پڑھ بھی لیتے ہیں تو ڈاکٹر انجینئر بن گئے, اس کے پیچھے تو نہیں مجھے بننا ہی ہے, مجھے اپنے بچوں کو بنانا ہے, مجھے اپنے ایسا, میرے بھائی کے ساتھ ویسا, میرا بیٹا ویسا, میری ماں ایسی, میرا باپ ایسا, ہمارے پرکھوں میں سے ڈاکٹرز ہوتے آئے ہیں, میں اپنے بچے کو کیسے ڈاکٹر نہ بناؤں, ہمارے پرکھوں میں ہمیشہ ہر کوئی PhD کرتے آیا ہے, میں کیسے, یہ دنیاوی ایجوکیشن. دین کے تعلق سے بتائیں, کیا ہم میں سے کسی کے یہ توفیق ہوتی ہے کہ 5 منٹ کھڑے ہو کر کے توحید پر بات کر سکیں, کسی ورڈ کو, کسی سینٹنس کو ریپیٹ کیے بنا؟ نہیں, اتنی کم ہماری معلومات ہیں. تو اگر ہم ہی اتنے قلاش رہیں گے دین کے معاملات میں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات کہی نا, کھنا اذل قوم, ہم ایک دم گئی گزری ذلیل قوم تھے, فاعزنا اللہ بالاسلام. اور اگر ہمیں عزت ملی ہے, شرف ملا ہے, وقار ملا ہے, آنر ملا ہے, ڈگنیٹی ملی ہے, تو اسلام کی وجہ سے ملی ہے. مہما بتغینا, اگر ہم اس ڈگنیٹی کو, اس عزت کو, اس شرف کو, اس آنر کو اسلام کے علاوہ کسی اور میں ڈھونڈنے جائیں, پھر اللہ عز و جل ہمیں ذلیل کر کے چھوڑیں گے. اقرا, یہی وجہ سے سب سے پہلا شبد, سب سے پہلا لفظ, سب سے پہلی وحی جو آئی ہے, اقرا بسم ربک الذی خلق کے نام سے آئی ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی جب نازل ہوتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جیسے میں نے کہا, جواب دیتے ہیں ما انا بقاری, میں پڑھنا نہیں جانتا. اچھا, ایک اور باریک نکتہ یہاں پر, ہمارے اپنے مسلمان برادروں میں, بھائیوں میں کچھ ایسے مسلمز ہیں جو یہ کہنے سے پیچھے ہٹتے ہیں کہ میں اپنے نبی کو ان پڑھ کیسے کہوں, میں اپنے نبی کو امی کیسے کہوں, پڑھا لکھا نہیں ہے. ما انا بقاری, ما انا بقاری کا مطلب کیا ہے؟ میں پڑھنا نہیں جانتا, آئی ایم انیبل ٹو ریڈ. ارے ایک نبی ہوتے ہوئے پڑھنا تک نہیں آتا, سامنے والا یہ بولے گا مجھے, لہٰذا میں اس کو ایسے نہیں بولوں گا, میں بولوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ما انا بقاری نہیں کہا, میں مجھے پڑھنا نہیں آتا نہیں کہا. کچھ لوگ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا کہ میں کیا پڑھوں بتاؤ, ما اقرا کر کے. غلط باتیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہمیں اتنا شرمندہ ہو کر کے, وہ انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہو کر کے نہیں جسٹیفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پڑھے لکھے کتنے ایسے لوگ ہیں جو 1000 قسم کی ڈگریز رکھنے کے باوجود, دنیا کے سپر پاورز بننے کے باوجود, دنیا میں ملینیئرز بننے کے باوجود بھی معمولی عقل نہیں ہے ان کو کہ بھیڑ بکریوں کی عبادت نہیں کی جاتی. اتنی سمجھ میں ہلکی بات نہیں آتی ان کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق نہیں ہو سکتا اس کائنات کا. وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہ قلم اٹھایا, نہ کبھی پڑھا, نہ کبھی مدرسہ گئے, نہ کبھی اسکول گئے, نہ کبھی لکھائی کی کچھ. اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت دیکھیں, ان کے آگے کوئی ٹھہر نہیں سکتا. اتنی زبردست بات چیت کا انداز, الفاظ کا چوائس, الفاظ کی اتنی زبردست. کبھی 1 سیکنڈ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک نہیں کیا, کبھی کوئی خرافاتی کام, کبھی اللہ عز و جل کی نافرمانی نہیں کی. پڑھے لکھے نہیں ہیں, اس کے باوجود یہ عالم ہے. تو اور اس کے علاوہ ہم شروع سے سنتے آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے, یسیر تھے, بچپن سے ماں باپ کا سایہ نہیں تھا. اس کے باوجود بھی اخلاق دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, ان جیسا اخلاق کسی کا ہے؟ تو بیکار کی باتیں ہیں. ہمیں وہ انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہو کر کے, نہیں اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں, آپ کو پڑھنا نہیں آتا, نہیں اچھا نہیں لگتا بولتے ہوئے, لوگ جاہل سمجھیں گے. نہیں سمجھیں گے. آپ ان کو قرآن کی طرف لے کر کے آئیں, قرآن کی 4 آیات پڑھنے کے لیے کہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 احادیث پڑھنے کے لیے کہیں, ان کے پاس کوئی جواب نہیں بچے گا. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طریقے سے پہلی مرتبہ وحی آئی ہے, پہلا لفظ کہا ہے اقرا کر کے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقاری. تو ایک زور کی جھپی لگائی ہے جبریل علیہ السلام نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اتنی زور کی جھپی, یعنی اتنا
ٹائٹ ہگ دیا مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ گویا میرا دم نکل گیا, نچوڑ کے رکھ دیا ایسے. پھر کہا پڑھو. میں نے پھر وہی جواب دہرایا, نہیں مجھے پڑھنا نہیں آتا, میں نہیں پڑھ سکتا. پھر ایک اور ٹائٹ ہگ, پھر سے وہی جواب, پھر تیسری مرتبہ. اب آپ کے دماغ میں ایک سوال آتا ہوگا, ٹائٹ ہگز, سکویز کرنے والے ہگز دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا ایک انسانی جواب, اللہ عز و جل ان چیزوں کی حکمتیں خوب جانتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کا علم, ہر چیز کے پیچھے جو ریزننگ ہوتی ہے ہمیں پتہ ہو, ضروری نہیں ہے. کئی بار انسان لگاتا ہے, تیر نشانے پہ لگتا ہے, کئی مرتبہ تکا ہو جاتا ہے, تو ضروری نہیں. اسی وجہ سے اللہ عز و جل قرآن میں کہتے ہیں واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ, کہ تم اللہ عز و جل کا تقوی اختیار کرو, اللہ عز و جل تمہیں سکھلائیں گے کہ پیچھے کیا حکمتیں ہیں. سمجھ میں آنے لگیں گی حکمتیں, کچھ سمجھ میں آئیں گی, کچھ سمجھ میں نہیں آئیں گی. تو اس حساب سے یہ جو سکویز کرنے والی جو جھپی لگی تھی, ہو سکتا ہے, اللہ عالم, ہو سکتا ہے اس کے پیچھے یہ ہو. کئی بار ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے, ہم کچھ بہت اچھا, مطلب بیٹھے بٹھائے کسی کو جس نے خاص محنت نہیں کی ہے, ہم لوگ یہی لینگویج سمجھتے ہیں, کسی نے خاص محنت نہیں کی ہے, بیٹھے بٹھائے میڈیکل سیٹ, وہ بھی یہاں بنگلور میڈیکل کالج میں, ہاں ٹاپ موسٹ, یا پھر REC میں انجینئرنگ کی سیٹ, سورت کل میں ایسی کوئی, یا پھر IIT نیو دہلی وغیرہ میں کوئی سیٹ مل جائے بیٹھے, بندہ اس قابل ہے نہیں, اتنی محنت کی نہیں اس نے, اس کو اچانک فون کال آتا ہے کہ آپ کا وہاں سے سلیکشن ہو گیا ہے کر کے, یا پھر امریکہ سے جاب کی کال آ گئی, ریزیومے میں کچھ نہیں ہے, نو ایکسپیرینس, زیرو ایکسپیرینس, پھر بھی امریکہ کی ٹاپ کمپنی سے کال آ گئی کہ آپ کو وہاں جاؤ. تو بندہ بولتا ہے میں خواب تو نہیں دیکھ رہا کہیں, ایک بار چمٹ کے دیکھو مجھے, پنچ کرو مجھے. تو ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پنچ کروایا گیا ہو, کیونکہ جبریل ہیں, عام آدمی ہوتا تو شاید پنچ بھی کر لیتا, جبریل ہیں, زور کی جھپی لگائیے جبریل نے, دم نکل گیا ہے. 3 بار کہا, 3 کی 3 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا نہیں مجھے پڑھنا نہیں آتا. تب پھر اقرأ بسم ربک الذی خلق, خلق, یہ 5 آیات تب نازل ہوئی ہیں. ان آیات میں بھی گہری پنہائیاں, گہری چیزیں پنہا ہیں. ان کے تعلق سے انشاءاللہ تعالی آپ اگر صبح کے دروس کو ریگولرلی آتے ہو تو ضرور سن پاؤ گے باذن اللہ. ہمارے استاذ محترم فضیلت الشیخ شفیق مدنی حفظہ اللہ روز فجر کے بعد اسی مسجد میں قرآن کے دروس کا سلسلہ چلا رہے ہیں. آپ وہاں آئیں گے, ان دروس میں بیٹھیں گے آپ, تو اس سلسلے میں بات سمجھ میں آئے گی کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق, یہ جو 5 آیات ہیں یا پھر اس طریقے سے دوسری آیات ہیں, ان کے پیچھے کیا حکمتیں ہیں, ان کے معانی کیا ہیں, اس کی تفسیر کیا ہے, یہ ساری باتیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سمجھ میں اس وقت آنے لگیں گی. ٹھیک ہے, جیسے ہی وحی آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, یہ 5 آیتیں اتری, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں. اندازہ لگائیں, جس بندے کو سکویز کر کے اس کو جیسے نچوڑ دیا گیا ہو, اس کا عالم, اس کی حالت کیا ہو سکتی ہے, اس کا عالم کیا ہو سکتا ہے. وہ دوڑے پہاڑ سے اتر کر کے نیچے سیدھے خدیجہ کے گھر پہنچتے ہیں رضی اللہ عنہا. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی انوکھا حادثہ پیش آئے, سم تھنگ انیوژول ہمارے ساتھ ہو, تو ہم کیا کرتے ہیں, بیسٹ فرینڈ کے پاس جاتے ہیں. یار میں جا کر کے اس کو بتاتا ہوں, ہمیشہ میں اس کے پاس جاتا رہا ہوں, وہ بھی اگر کسی مسئلے میں پڑتا ہے تو میرے پاس آتا ہے, میں اس کے پاس جاتا ہوں. یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے پاس نہیں گئے ہیں, یا پھر اپنے چچا ابو طالب, جتنی زبردست دیکھ بھال انہوں نے کی ہے, پرورش انہوں نے کی ہے, ان کے پاس بھی جا سکتے تھے, وہ نہیں, سیدھے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس. اس سے پتہ چلا کہ اگر آپ کا اپنی وائف کے ساتھ اسٹرانگ رشتہ ہو, بانڈنگ سالڈ ہو, تو آپ لیفٹ رائٹ نہیں دیکھتے ہیں. عام طور پر آج یہ نہیں ہے, آدمی سب سے آخر میں اپنی وائف کے پاس جاتا ہے. پرابلم دونوں طرف سے ہے, اس کا سلوشن کہاں ہے؟ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے کردار کو پڑھنا پڑے گا. اسی طریقے سے دوسری جو امہات ہیں, ہماری مائیں ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری ازواج ہیں, زوجات ہیں, ان کو پڑھنا پڑے گا, ان کی سیرتیں پڑھیں گے, سمجھ میں آئے گا. مثال کے طور پر یہ جو واقعہ ہوا تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق کا, پہلی وحی کا, خدیجہ سے شادی کے 6 مہینے بعد تو نہیں ہوا, یہ 1 سال 2 سال بعد تو نہیں ہوا, یہ شادی کے 15 سال بعد. 15 سال میں عام طور پر انسان اپنی بیوی سے اگتا جاتا ہے. The last thing you say is my wife, یہ ہوتا ہے. یہاں دیکھیں اتنا انیوژول کچھ ہوا ہے, سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ کیونکہ ان کا رشتہ آج کل کے جیسے رشتے ہوتے ہیں ویسے نہیں ہوا ہے. آج کل کیا ہوتا ہے, سامنے والے کی سیدھے سے خوبصورتی دیکھی, اس پر فدا ہو گئے.
لڑکا لڑکی کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے, لڑکی لڑکے کو چاکلیٹ جیسا دیکھتی ہے, لڑکی اس پر فدا ہو جاتی ہے, لڑکے کو بھی وہی چاہیے, فدا ہو جاتا ہے. آگے کیا ہے, اب تو اس سے بھی حالات گئے گزرے ہیں. آپ اپوزٹ جینڈر سے ہو تو بس, آپ کے چہرے پر خوبصورتی ہو, آپ اچھے ہو, آپ گورے چٹے, کچھ بھی نہیں چاہیے, اپوزٹ جینڈر بس. تو ایسی رشتہ داریوں میں, ایسے تعلقات میں استحکام, پائیداری, مضبوطی کہاں سے آئے گی, اسٹرینتھ کہاں سے آئے گی ایسی رشتہ داریوں میں؟ ایک دوسرے کو صرف چہرہ دیکھ کر کے پسند کیا ہے, کوالٹیز دیکھی ہیں. وہاں دیکھیں خدیجہ رضی اللہ عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی سے پہلے, ان کی جب دونوں کی شادی ہوئی, شادی سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے تعلق سے پتہ تھا ان کو. اس کے بعد جب 1 سے 2 مرتبہ بزنس کروایا بھیج کر کے, تب اور نکھر کے آئے اخلاق نبی کریم سے. اچھا, اس شخص کے بارے میں, محمد کے بارے میں جو کچھ میں نے سوچا تھا اس سے کہیں زیادہ اچھا انسان ہے, جیسا میں نے سوچا تھا اس سے اچھا انسان. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ کا علم پہلے سے تھا. کیسے؟ ارے خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ہاتھ مانگنے کے لیے, ان سے شادی کرنے کے لیے مکے کے بڑے بڑے رئیس تیار تھے. کتنے لوگوں نے رشتے بھیجے تھے, اچھے اچھے لوگوں نے رشتے بھیجے, یعنی شریف لوگوں نے تک رشتے بھیجے, سب کا رشتہ ٹھکرایا. تو کتنی باعزت خاتون ہوگی. اس طریقے سے اگر ہم اپنے رشتہ داریوں کو جوڑنے کی کوشش کریں گے, اس طریقے سے اگر ہم اپنا رشتہ سنبھالنے کی, میاں بیوی کا رشتہ سنبھالنے کی کوشش کریں گے, تو اس میں یہ برکتیں آئیں گی. آج کل کے رشتوں میں آبجیکٹو ہی نہیں ہوتا, بس صاف الفاظ میں کہوں, کھلے الفاظ میں لسٹ ہوتا ہے. اسی لیے یہ رشتے ٹک نہیں پاتے زیادہ دیر تک. پھر بھی خیر اس وقت ہوتی ہے, شروعات لسٹ سے ہوئی تھی, مگر بیچ میں خیر آ گیا, بیچ میں دونوں کے گولز ری اورینٹ ہو گئے, دونوں نے ایک اپنا ہدف بنایا, ایک آبجیکٹو بنایا کہ نہیں مجھے اپنے بچوں کو اسلامکلی ریز کرنا ہے, نہیں مجھے نیک بنے رہنا ہے, میں نے غلطی کر لی, آئندہ نہیں کروں گا, آئندہ نہیں کروں گی, میں نیک بندہ بنوں گا, نیک بندی بنوں گی, نیک ماں بنوں گی, نیک باپ بنوں گا. یہ جب ہونے لگے پھر بھی برکتیں انشاءاللہ تعالیٰ آتی ہیں. یہ نہیں ہم صرف وہ جو فلموں میں دکھاتا ہے, اللہ المستعان, وہ فلموں میں دکھاتے ہیں کہ دے ہیپیلی گاٹ میرڈ اینڈ لیوڈ ایور آفٹر ہیپیلی کر کے. نہیں, غلط ہے. وہ کبھی دکھاتی ہی نہیں ہے کہ اس کے بعد ہوتا کیا ہے. کھٹ پٹ جو شروع ہوتی ہے وہ کوئی نہیں دکھاتا, اللہ المستعان. یہ شادیوں میں کھٹ پٹیں اسی وجہ سے ہوتی ہیں. تو آگے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سیشن میں اس کو ہم کنٹینیو کریں گے. اب دوڑے دوڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کے پاس پہنچتے ہیں, کہتے ہیں زملونی, مجھے ڈھانپ دو, چادر اڑا دو, مجھے ڈر لگ رہا ہے. قد خشیت علی نفسی تک کہا. وہ جتنی زور کی اسکویزنگ جھپی لگائی تھی اس کی وجہ سے جان کا ڈر تھا, یہ تک کہا نبی کریم, ایسا لگا مجھے کہ ایک مرتبہ میری جان نکل جائے گی. قد خشیت علی نفسی. تو اس کے جواب میں جب زملونی کہا, بلکہ جب زملونی کہا اوڑھ لیا, اور جب ڈر نکل گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, تھوڑے سے کمفرٹ میں آ گئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمفرٹیبل فیل کرنے لگے, تب خدیجہ نے ان سے جو کچھ کہا اس سلسلے میں انشاءاللہ تعالیٰ جاننے کے لیے ہم اگلے سیٹرڈے کو ملیں گے. اس میں انشاءاللہ تعالیٰ اتنی پیاری پیاری باتیں آئیں گی, اللہ اکبر. ایک ایک چیز جو گناتی ہیں خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے, ایک ایک چیز پر ایک ایک چیپٹر ہو سکتا ہے, بڑا مضمون لکھا جا سکتا ہے, خطبے ہو سکتے ہیں ایک ایک چیز پر. اتنی زبردست باتیں بتاتی ہیں وہ. انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم اگلی دفعہ ملیں گے تب اس کو اور تھوڑا آگے لے کر کے جائیں گے. پھر آگے دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے, وحی کہاں ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے. ایک بار ایک موقع آتا ہے وحی ٹک, فل سٹاپ, وحی بند ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب آگے چل کر کے ڈسکور کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں اس طریقے سے سیرت نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم سن کر, پڑھ کر, اچھی طریقے سے اپنے خون میں اسے سرایت جیسے کر جاتا ہے, ویسے گھول کر پی جاتے ہیں جیسے, ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو گھول کر پی جانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے اپنے بچوں کو اللہ عز و جل یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے بچے سیرت النبی سے جڑیں, سیرت النبی میں اپنا عکس دیکھیں, اپنا آئینہ دیکھیں, اپنے آپ کو دیکھیں, اور اپنی زندگیاں ہم سیرت النبی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بناتے ہوئے گزار پائیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.